الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کی تلاش فرض کے بعد، فرائض کے بعد ایک دوسرا فرض ہے۔ اسلام کے جو بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں دو چیزیں نہیں بیان کی جاتی۔ ایک جہاد کو نہیں بیان کیا جاتا، دوسرا کسب حلال کو نہیں بیان کیا جاتا۔ یہ بھی اس کے پلر ہیں، 5 پلر نہیں ہیں، 7 پلر ہیں۔ بھئی آپ دیکھیں نا، یہ سارے کام کرنے کے بعد جہاد کس نے کرنا ہے؟ مسلمان ہی کرے گا نا۔ جہاد فرض ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک مسلمان کے اوپر، ہر بالغ، پہلے دن جو بالغ ہوا اس دن سے لے کے جو 100 سال کا بندہ ہے اس کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اب درجہ بدرجہ ہر ایک کے اوپر جھوٹ کے خلاف، نفس کے خلاف، دھوکے کے خلاف، یہ تو ہر ایک کے اوپر ہی فرض ہے نا۔ بھئی جھوٹ نہ بولنا یہ بہت ہمت کی کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، کسی کے ساتھ جو کسی کا حق نہ کھانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تلوار سے، تیر سے، گولی سے زیادہ خطرناک جہاد یہ ہے۔ بندہ دوسرے سے لڑ لیتا ہے لیکن اپنے سے لڑنے کے وقت ہوئے 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 سب پیمانے، سب قانون، سب روایات ایسا الٹ ہو جاتا ہے، پروگرام الٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے لیے تو یہ جائز ہے، میں جھوٹ بھی بولوں، بے ایمانی بھی کروں، فراڈ بھی کروں، دھوکہ بھی کروں، سارا کچھ کروں، لیکن دوسرا نہ کرے، دوسرا نہیں کرے، اس کے لیے تو اتنی سی رعایت بھی نہیں۔ البتہ اس کے بعد جو ان تمام چیز، آپ کا کلمہ کب معتبر ہے، آپ کی نماز کب معتبر ہے، آپ کا روزہ کب معتبر ہے، آپ کا حج کب معتبر ہے، آپ کی نمازیں، یہ سارا کچھ کب معتبر ہے؟ یہ اس وقت معتبر ہے جب آپ کے پیٹ میں لقمہ حلال ہوگا۔ آپ کا اوڑھنا حرام، آپ کا بچھونا حرام، آپ کا پینا حرام، آپ کا کھانا حرام، پھر بابو مجھے یہ بتاؤ کون سی عبادت اور کون سا کلمہ اور کون سی نماز؟ ساری زندگی کیا سود کا کام، اور ہر مہینے چلے گئے عمرہ کرنے، ہر سال چلے گئے حج کرنے۔ اللہ کے نیک بندے، ہر ایک بندے کے اوپر اس کی جو حیثیت ہے، مثلا وہ اکیلا ہے تو اتنا مال جتنا اس کی ذات کفایت کرے، یہ کمانا فرض ہے۔ ماں باپ کے وہ ہے، زیر سایہ ہے، تو ماں باپ کی کمائی حلال ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ حرام کھائے، حرام میں پلے، حرام بچھونا ہو، حرام اوڑھنا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی شے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے اکثر مثال دی ہے، موٹی سی مثال دی، مسجد ہم بناتے ہیں، میں بناتا ہوں جی 50 کروڑ کی مسجد ایک، اس کے اوپر تزین و آرائش میں 100 کروڑ اور لگا دیتا ہوں، لیکن وہ ہے سارا پیسہ سود کا اور جوئے کا، وہ سارا پیسہ سود کا ہے اور جوئے کا ہے۔ مسجد 150 کروڑ کی بنی ہے، اب ایمان سے بتائیے گا اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے؟ بندہ یہ کہے بھائی میں نے تو مسجد بنائی ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں کہ 150 کروڑ کی مسجد بنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں نماز نہیں ہوتی، اس میں ثواب نہیں ہوتا؟ یہ تو مولوی صاحب نے اپنی طرف سے کہہ لیا۔ بابا تو دیکھ تو صحیح تیری کمائی کا سورس کیا ہے۔ سور کو صرف بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، پورا قرآن بھی پڑھ کے ذبح کر دیا جائے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ موت کو، پیشاب کو اور شراب کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، پورا قرآن پڑھ کے بھی پیا جائے، حرام حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ میرا مالک یہ چاہتا ہے، میرا رب سونا یہ چاہتا ہے، جو اصل مقصد ہے نا تیرا، اصل مقصد
اس کو پہچان، تیرا ظاہر بھی پاک ہو، تیرا باطن بھی پاک ہو۔ قبلہ میرے پرانے کپڑے ہیں نا جی، میں ان کو دھو کے پہن لوں اور اسے عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کو یہ قابل قبول، لیکن میرے کپڑے ہوں نئے، ہو پیسہ حرام کا، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، بے ایمانی کر کے، بابو جتنا مرضی مہنگا آپ سوٹ پہن لیں، عبادت نہیں قبول ہونے والی، عبادت نہیں قبول ہونے والی جب تک کہ کمائی حلال نہ ہو۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان، آقا جی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اس سے بہترین اس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، روئے زمین پر سب سے بہترین کھانا کھانے والا وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کھاتا، جو بندہ اپنے ہاتھ کی فنکار ہے، آرٹسٹ ہے، مزدور ہے، وہ سارے اپنے ہاتھ کی کمائیاں کرتے ہیں۔ آقا جی فرماتے سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ آپ فرماتے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ پھر آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا جو بندہ حلال کمائے اور وہ اپنی ذات تک ہی اس کا محدود ہو جائے، 400-500 دیہڑی ملی، اب 400-500 دیہڑی میں وہ بندہ کیا کرے گا؟ خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، یا اپنی روٹی کھائے گا؟ ایک دن کی روٹی 500 سے 600 روپے کی ایک بندے کی، یہ بڑی تنگ کر کے آپ 300-400 کی ایک ٹائم کی روٹی بن جاتی ہے، بندہ چلو تنگ کر کے کھائے تو 400 سے 500 روپے تو چاہیے اس کو زندہ رہنے کے لیے۔ اب وہ تو زندہ رہنے کے لیے اس کے پاس 400 یا 500 روپے ہے، تو وہ صدقہ کیا کرے گا، خیرات کیا کرے گا، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پریشان ہونے کی بات ضرورت نہیں ہے، وہ جو صرف اور صرف اپنے حلال کمائی کر کے صرف اپنے آپ کو ہی کھلا رہے نا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور جو دوسروں کو کھلائے گا تو وہ تو آلریڈی تنگ دست تھا، اس نے دوسروں کی بھلائی کی، اللہ اس کے لیے وہ بھی صدقہ کر دے گا۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت میں 100 نماز نفل پڑھوں نا، پڑھوں بغیر وضو کے، میری ایک بھی قابل قبول نہیں۔ طہارت ظاہری ہے، باطنی ہے، دونوں طہارتیں لازمی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا جسم بھی پاک ہو، میرا اندر بھی پاک ہو، میرا باہر بھی، میرا اندر بھی، دونوں پاک ہونے چاہیے۔ جب بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، میں پاک ہوں، میرا بندہ بھی پاک ہو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور رزق حلال کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بلا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی اس بندے کو برائیوں میں نہیں پڑنے دیتا۔ یہ مولوی اور مولویوں کے بچے زیادہ تر کیوں جو ہے نا جی وہ شریف ہوتے، ان کی نظروں میں شرم و حیا ہوتی ہے، ان کی بات میں، گفتگو میں، کردار میں، اس کا، میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے شیطان لوگ بھی ہماری فیلڈ کے اندر ہیں، لیکن اکثریت کیوں بچی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ ہی آپ دیکھیں نا جی، ایک پشاور سے ایک امام صاحب پکڑے گئے، وہ انڈیا کا میجر تھا یہ سکھ، 10 سال امامت کرواتا رہا، ہاں جی، اب شیطان ہے، ایک ڈیفینس سے پکڑا گیا رمضان شریف کے اندر، 25 سال امامت کرواتا رہا، تھا وہ اسرائیل کا ایجنٹ، وہ جاسوس تھا، ہاں جی۔ یہ شیطان بھی ہوتے ہیں ہماری فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، میں شیطانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان نیک ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے ساری زندگی اپنا دین اور قرآن اور مذہب کے لیے وقف کی، ان کے بچوں کی نگاہوں میں شرم ہوگی، تہذیب ہوگی، ادب ہوگا، ان کا اندر باہر پاک ہوگا، دوسرے بچوں کے ساتھ ان کو ذرا آپ ملا کے بٹھا کے ان کی گفتگو، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا آپ دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق پتہ چلے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے لقمہ حلال۔ لقمہ حلال ہے بابو، تمہارا ظاہر بھی پاک ہے، تمہارا باطن بھی پاک ہے۔ اگر یہ نہیں تو بھول جاؤ سب، پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ایویں اپنے آپ کا وقت ضائع کر رہے ہو، ایویں جو ہے نا اٹھک بیٹھک لگائی ہوئی ہے۔ یہ اٹھک بیٹھک عبادت اسی وقت بنے گی جب اس کے اندر، اس دوزخ کے اندر حلال کمائی ہوگی، اس تن کے اوپر حلال کا کپڑا ہو، اسی وقت یہ عبادت ہوگی، ورنہ بابو یہ ورزش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی